سو اور علی بن ابی طالب بہادری کے لیے مشہور ہیں, سمجھ رہے ہیں, بہادری کے لیے مشہور ہے. میں آپ کو ایک بات بہت لمبی ہو جائے گی. اصل میں علی بن ابی طالب جو بہادری کے لیے مشہور ہے نا, یہ غور سے سمجھ لیں, میں جتنا چھوٹا کر کے بتا سکتا ہوں بتاتا ہوں. اصل میں وہ بہادری کے لیے نہیں, ان کے روز کی فلسفی اور سائیکالوجی یہ نہیں تھی کہ میں نے آج بہادری کے موقع دیکھنے ہیں. نہیں, نو بڈی تھنکس لائک دس, نو بڈی کین تھنک لائک دس, نہ ہیومنلی پاسبل, نہ ہی ان کا کوئی ایسا مینیفیسٹو تھا. وہ اصل میں اللہ سے ملاقات کے لیے بتاو ہیں. اللہ سے ملاقات کے لیے بتاو ہونے کے پیچھے ایک جو کنڈیشن چاہیے ہوتی ہے کہ میں کہیں ایسی موت نہ مارا جاؤں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنی لکھی ہوئی لسٹوں میں فرسٹ نمبر 1 کنٹینڈر سے نیچے کی ہے. ٹھیک ہے, ایک انسان اگر روز یہ میرے ایک دوست نے آنا ہو امریکہ سے, میرے ایک دوست کا نام ہے نعمان, ٹھیک ہے, میرا پارٹنر ہے کمپنی میں, بچپن کا دوست ہے. اس نے آنا ہے, اس کی فلائٹ ہے سمجھ لیں 6 دن بعد, ٹھیک ہے, 4 بجے صبح کی. تو میں صبح 4 بجے جب بھی اٹھوں گا نا, ٹھیک ہے, فجر پہ, تو میں سوچوں گا اچھا ابھی الارم میں لگاؤں, میری صبح 9 کی فلائٹ بھی ہے, لیکن صرف 6 دن بعد فلائٹ ہے, تو میرے ذہن میں نا ایک کاؤنٹر شروع ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے, اور جب تک وہ آئے گا نہیں, جب وہ آئے گا تو میں اس دن صبح اٹھوں گا تو میں جاؤں گا ایئرپورٹ پہ, اس سے بہت پہلے سے میں تیار ہوا ہوں گا, بیکاز آئی نو اس کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے. میں نے اس کو, میرا از لائک مائی برادر, آئے گا پک ہم اپ. غور سمجھے اس بات کو, یہ سائیکالوجی کیسے تیار ہوتی ہے. جب آپ کو پتا ہوگا ایک بندے سے آپ نے ملاقات کرنی ہے تو اس کی سب کانشیس ٹریننگ شروع ہو چکی ہوتی ہے آپ کی. کتنی دور ہے ایئرپورٹ میرے گھر سے؟ 35 منٹ 40 منٹ دور ہے, اور میں اس کی تیاری 6 دن سے کر رہا ہوں. زیادہ زیادہ کیا ہوگا, فار ایگزامپل میں نہیں بھی پہنچتا تو وہ ٹیکسی پکڑ کے گھر آ جائے گا میرے, کوئی نقصان تو نہیں ہے اس میں, کوئی بہت ہی بڑا واقعہ تو نہیں ہونا. اس کے باوجود مائی برین از فلی امرسڈ ان دس ویری ایونٹ because this man is about to meet me after so many years. اب آپ کو میں اس سمپل سی انالوجی دے کے وہ بیسکس آف سائیکالوجی کے اوپر جا رہا ہوں. راکٹ سائنس نہ بنائیے گا, سائیکالوجی ایسے ہی کام کرتی ہے. سائیکالوجی کیسے کام کرتی ہے کہ ایک بندہ اگر تیار ہوا ہے, روز کانشیسلی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے, اللہ ہر وقت میرے سامنے مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اللہ غائب میں ہوں, اگر اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے میں غائب میں نہیں ہوں, اللہ کے یہاں کچھ غائب میں نہیں, اور میں نے اللہ سے ملنا ہے, میں نے اصل میں اللہ سے ملنا ہے. اس کی کانشیسنس کے اندر ٹریننگ ہو رہی ہے, روز بلا ناغا ہو رہی ہے. آپ مرنے کی تو دور کی بات ہے, آپ ایک نماز میں کھڑے ہوں گے تو ٹانگیں نہ کانپی تو میرا نام بدل دینا. کھڑے نہیں, ایسے 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 کانپ رہی ہوں گی ٹانگیں, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ تو اللہ میرے سامنے ہے. اگر فار ایگزامپل میری کانشیسنس میں پہلے نہیں بھی تھا تو اب تو میں کانشیس, مگر اس سے پہلے جو مومنٹم بلڈ کرنا ہوتا ہے نا, وہ اصلی کہانی ہوتی ہے. اب آپ پہلے قطرہ میں نے آپ کو بھایا, ابھی سمندر باقی ہے, قطرہ میں آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں, ذہن میں, کہ کس طریقے سے ایک بندے کی 63 سال عمر ہو گئی ہو, آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں پل کے 63 سال عمر ہو گئی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, بچپن سے نبی علیہ السلام کے ساتھ, اور وہ دنیا کا ہر بندہ اس کو پتا ہو کہ اس کے نام کی بنا کے اوپر کوئی بھی جواز بنا سکتا ہے, گناہ کا بھی اور ثواب کا بھی. اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہو, ٹھیک ہے, میں علی بن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں, اور روز اس کو یہ کانشیسنس کی ٹریننگ اس بندے کی مجبوری بن چکی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا, اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. میں کسی موقع پر میں اس نمبر 1 پیڈسٹل, جو کہ اللہ کی پسندیدہ ترین جگہ, نمبر 1 کا مطلب انسانوں میں کمپٹیشن نہیں ہوتا, اس بہترین موت سے کم پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نبی علیہ السلام کے سائے میں پیدا ہوا ہوں, پلا بڑا ہوں. تو جب آپ 100% اس میں امرس نہیں نہ ہوں گے تو آپ کسی نہ کسی موقع کے اوپر فالٹر کریں گے ہی کریں گے. اور اگر آپ 99% پہ ہوئے تو ایک موقع پہ آپ فالٹر کریں گے, اور وہ موقع پتہ کب آئے گا کہ جب آپ کو گولی لگ جائے گی. اتنا انٹینس اور سڈن پین ہوتا ہے نا جب when you get stabbed, تو آپ کے منہ سے ہائے اللہ یا کوئی بچاؤ مجھے, یا یہ والی آواز نکلنی مسٹ ہے. اگر آپ 100% پوری طریقے سے سال ب سال, دن ب دن, لمحہ ب لمحہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے کانشیسنس میں نہیں رکھ رہے, کیونکہ ایسے موقع کے اوپر آپ کا سب کانشیس باہر آ جاتا ہے. اور جیسے ہی علی بن ابی طالب کو خنجر لگا ہے, اور جیسے ہی خنجر لگا ہے, ان کے منہ سے کیا کلمہ جاری ہوا, فزت برب کعبہ. خنجر پیچھے سے لگا ہے اور یہ نماز میں ہے. یاد رکھیے گا, اس سے زیادہ ڈسٹریکٹڈ کوئی نہیں ہو سکتا خنجر سے.
خنجر لگنے کے سڈن اٹیک کے بعد منہ سے اگر کلمہ جاری ہوتا فوز برب کعبہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی تیاری کر چکا تھا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، ایسی تیاری کر چکے ہوئے تھے کہ نماز میں کھڑے ہوئے اور خنجر لگنے کا جیسے انتظار کر رہے ہوں، اصل میں نہیں کر رہے وہ انتظار، مگر جیسے کہ انتظار، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ سے ملنے کا انتظار میں۔ یہ ہے وہ ریزن جس کی وجہ سے بہادری آتی ہے آپ کے اندر، یہ ریزن ہے، یہ کاز ہے جس کی وجہ سے آپ دن کے ہر سیکنڈ میں بہادر ہوتے ہیں۔ اگر اس کانشیسنیس میں آپ ہوں گے تو دن کے ہر سیکنڈ میں بہادر ہوں گے آپ۔ پھر آپ اپنے نبی سے کہیں گے یا رسول اللہ پہلے مجھے نہیں بھیجے نا، پہلے مجھے بدر میں بھیجے، یا پھر آپ کیا کہیں گے، نبی اسلام خود آپ کو کہیں گے کیونکہ آپ تیار ہیں، آپ سے زیادہ تیار کوئی نہیں۔ بدر میں سب سے چھوٹے بدر میں، آپ کو پتا ہے نا بدر کب ہوئی ہے؟ 2 ہجری کو، ٹھیک ہے؟ اسلام کب آیا خود سوچیں، 2 ہجری کو بدر ہو رہی ہے، 11 نبوی کو ہجرت ہوئی ہے، 13 سال میں اور 9 سال کے، اور کہیں جگہوں پہ لکھا ہوا ہے 6 سال کے حضرت علی نے اسلام لائے۔ امیجن کریں کس ایج کے اندر آپ کا نام پک ہو جائے، کیا علی پہلا حملہ تم کرو گے بدر میں؟ پھر سوچیں مرحب کے سامنے لڑائی کرنی ہے، یہودیوں کے اس کیسل کے سامنے کھڑے ہوئے سارے، آپ کا نام لیا جا رہا ہے حالانکہ آپ بیمار ہیں، کیوں؟ بیکاز یو کانشیسلی سب کانشیسلی سو ریڈی کہ نبی علیہ السلام کو پتا ہے کہ دس مین از ایٹ دا پیک آف ہز اسپرچل پرفارمنس، دس مین از دیر از نو میچ۔ نبی السلام کی وہ حدیث پڑھیں کہ جب نبی السلام نے کہا تھا کہ صبح کس کو یہ آنر ملنے والا ہے، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس دن کوئی نہیں سویا کہ صبح نبی السلام کس کا نام لیں گے، کہ یہ آنر کس کو ملے گا، کہ اللہ کا فوجی کون ہے اصلی، اللہ کا مجاہد، اللہ نے خود نامنیٹ کرنا، نبی السلام نے نام لینا اس کا بھی۔ ایوری ون از ویکنگ اپ ارلی اینڈ تھنکنگ آج اس کا نام آئے گا، اور علی بن ابی طالب کی آنکھیں پوری طریقے سے بند ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک خاص ایلنس تھی ان کو اس وقت، اور ڈھونڈا جا رہا ہے۔ پھر جب حضرت علی کا نام اناؤنس ہوا تو حضرت علی کو ڈھونڈا جا رہا ہے، حضرت علی کینٹ ایون سی۔ سو یہ تب کی مومنٹم بلڈ ہوا ہے جو آپ کو، ابھی میں آپ سے حضرت علی کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے کانشیسنیس کی بات کر رہا ہوں۔ اب بھی کوئی بندہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اٹھ کے مجھے گولی مار دے، آپ سمجھ رہے ہیں میرے ذہن یا میں یہ اس کبر میں آؤں کہ میں کہوں میں فزت برب کعبہ بولوں گا؟ تو نہیں، میں تو نہیں بولوں گا فزت، میں شوق میں چلا جاؤں گا۔ میری کیمسٹری یہ بتاتی ہے میں شوق میں چلا جاؤں گا۔ کیمسٹری کیا ہوتی ہے؟ میرے اندر کا نظام، مجھے پتا ہے نا، میں شوق میں میں چپ ہو جاؤں گا۔ اگر میں کچھ اور اول فول نہ بھی بولا تو چپ ہو جاؤں گا، بیسٹ کیس سینیریو۔ فزت برب کعبہ انتہائی انسٹنکٹیو جملہ ہے، انسٹنکٹس بولتی ہیں، کانشیسنیس نہیں بولتی۔ انسٹنکٹس تب بولتے ہیں جب آپ سال بہ سال ایک کام کی پریکٹس کرتے ہوں، ورنہ آپ کے منہ سے وہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، وہ انسٹنکٹیو جملہ ہے ہی نہیں۔ ریفلیکسو اس کو انسٹنکٹیو جملہ بولتے ہیں، وہ یہ کہ ہائے اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یا کوئی میرے بچوں کو بچاؤ، میں تو مرنے لگا ہوں، میرے بچوں کا خیال۔ اور ہر بندے نے اپنا اپنا فیئر نکالنا ہی نکالنا ہوتا ہے جب ایسا موقع آتا ہے۔ کوئی بندہ ایسے تیار ہوا ہے جو کہہ رہا ہو کہ اللہ وہ ٹاپ جگہ مل گئی مجھے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو دروازہ رکھا تھا کہ میرے قریب ترین آنے کے لیے جو موت ہے نا، وہ یہ دروازے سے آتی ہے کہ تجھے کوئی اس موقع میں مارے کہ جب تو اللہ کے کام کرتا ہوا بزی ہو، اور اس کے خلاف کوئی دشمن آ کے تجھے مار دے۔ اس سے بڑا دروازہ کوئی نہیں میرے پاس آنے کا۔ وہ دروازہ ان کو نظر آ رہا، جیسے ان کو لگا خنجر، انہوں نے کہا یہ دروازہ کون سا دروازہ کھل گیا۔ امیجن کریں کہ کس لیول کی پریپریشن ہو رہی ہے۔ ہمیں بہادری تو بہت ہی چھوٹا سا بائی پروڈکٹ ہے علی بن ابی طالب کا، یا عمر بن خطاب کا، ابو بکر سے بہت چھوٹے سے بائی پروڈکٹس ہیں۔ انہوں نے تو بہادر ہونا ہی ہونا ہے۔ بہادر تو چھوٹا سا ایک وصف رہ جاتا ہے، اتنے بڑے وصف کے سامنے سے ایک چھوٹی سی آؤٹ پٹ نکلتی ہے۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں کتنے بہادر ہیں، کیونکہ وہ کسی اور ہی دنیا میں، وہ کسی اور لڑائی کے اندر ہیں۔ یہ عام سے چھوٹے چھوٹے بونے اور چھوٹے چھوٹے خداؤں کے پجاری جو کہ اپنے اپنے ڈر لے کے بیٹھے ہوئے، ان لوگوں کے سامنے کیا لڑائی کرنی انہوں نے؟ And this is why جب ابو جہل نے ایک دفعہ نبی اسلام کی نا وہ آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے باہر درخت کے نیچے، ابو جہل نے کیا کیا، گیا دیکھا کہ یہ تو موقع مل گیا مجھے، تلوار درخت پہ لٹکی تھی نکالی اور نبی اسلام کو اٹھا رہا ہے تلوار سے، کہتا ہے محمد آج تجھے کون بچائے گا؟ نبی اسلام نے انسٹنکٹیولی آنسر دیا ہے جو پہلے مجھے بچاتا رہا ہے وہ بھی آج ہی بچائے گا، میرا رب ہی ہے جو تجھے مجھے مارے گا یا مجھے بچائے گا۔ میں کوئی راکٹ سائنس کا سوال نہیں تم نے پوچھا، یہ تو بیسک انسٹنکٹ کا آنسر ہے میرا۔ اور اتنے میں ابو جہل نے خود دیکھا پیچھے جبرائیل امین آگے کھڑا ہو گئے،
اور ایسے اپنے کمر کے بل پہ گرانا, اوپر دیکھتے دیکھتے کہ یہ کیا ہوا ہے, اور پھر بھاگا وہ. ٹھیک ہے, بھاگتا کیا, نبی اسلام نے پھر پکڑ لیا کہ ہاں تو بتا تجھے کون بچائے گا, اب تو مانتا ہی نہیں نا رب کو, اب آپ بتا کہ میرا ہی رب تجھے ہی بچائے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں, جب تک آپ, میں جان کے نبی علیہ السلام کی انسٹنکٹیو بیہیویئر کی ایگزامپل نہیں دیتا, ہر انسان کی, مسلمانوں کی نا بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود پریپیئر کرتے اپنے ہاتھ سے. اوکے, آئی گیٹ اٹ, ایون دو وہ ہمارے لیے ہی پریپیئر کر رہے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی ایگزامپل لینا چھوڑ دیں گے کہ ہر چیز ہی خدائی ہوگی, نہیں جی. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بشریت کے تمام تقاضوں کے تمام اوج عطا کی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ہو جاتا ہے. آپ نہیں کرنا نہ کریں, مگر ہوتا ہے. مگر چلیں ٹھیک ہے, آپ, ہمیں اتنی جلدی نہیں یہ والی گولی سوال ہو سکتی. تو علی بن ابی طالب تو نبی نہیں ہے نا, عمر خطاب تو نبی نہیں ہے. یہ کیسے اس اوج پہ پہنچ رہے ہیں؟ ایگزیکٹ سیم سینیریو عمر خطاب کے ساتھ ہو رہا ہے. نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے سے ایک بندے نے وہ ایک ڈیگر تیار کیا ہوا تھا جو دونوں اینڈ سے, مطلب 8-10 دن سے اس نے وہ ایک زہر کا, وہ مٹکے میں زہر ڈال کے نا, وہ اس کو بار بار وہ زہر نکالتا تھا, کیونکہ زہر تو لیکوڈ تھا نا, پھر اس کو بھٹی میں پکاتا تھا, پھر وہ زہر میں رکھتا تھا, پھر وہ بھٹی میں پکاتا تھا, اس طریقے سے کہ کہیں پہ 1% میں چانس نہ بچ جائے کہ عمر خطاب بچ جائے. ٹھیک ہے, اور عمر خطاب کو آ کے دھمکی دے رہا ہے مسجد نبوی میں کھڑا ہو کے وہ بندہ. ٹھیک ہے, اور کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسی آئی تیار کی ہے کہ جس کا پھل عمر بن خطاب نے کاٹنا ہے. ٹھیک ہے, خود ڈیتھ تھریٹ دے رہا ہے. اور عبد الرحمان بن عوف نے کہا کہ ابھی بتائیں, ابھی اس کو قتل کریں. عمر کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اور عمر نے کہا جب اس نے کرائم کمٹ ہی نہیں کیا, he didn't commit a murder, how can you kill him, کیسے مارو گے اس کو جب اس نے قتل کیا ہی نہیں ہے. ابھی وہ پہلے بھائی نے جو کچھ نہیں کیا تھا, سیکیورٹی تھریٹ, اس سے بڑی کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھی. ایک بندہ کھلے عام کہہ رہا ہے میں تو نہیں چھوڑنے والا تجھے. کیا پروٹوکول آ گئی تھی عمر خطاب کی؟ نہیں. He had this consciousness کہ بھائی جس سیکنڈ میں نے مرنا ہے اسی سیکنڈ میں مرنا ہے, اس سے پہلے نہ تو کچھ کر سکتا ہے نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, so I'm not going to change alter my behavior because you're planning something. You're going to think and plan, and my Allah is already planned, and Allah is the mightiest of all planners. اور پھر کیا ہوا, سوچیں ذرا کیا ہو رہا ہے. وہ بندے نے صفوں کے بیچ میں سے آیا اور نماز کے دوران عمر خطاب کے آگے سے پیٹ کے اوپر سے واری پھیر دی, اور عمر خطاب نے سورت پوری کرتے وقت, سورت پوری کرنے کی, یہاں تک کہ اپنی آنتیں, صحابہ کہتے ہیں کہ عمر خطاب اپنی آنتیں زمین سے اٹھا کے پیٹ میں بھر رہے تھے اور ساتھ ساتھ سورت جاری تھی. اتنے میں عبد الرحمان بن عوف نے عمر خطاب کو پکڑا, اور 4 بندوں نے آ کے اس بندے کو پکڑا. ٹھیک ہے, اور ایک دم پیچھے مقتدی نے آ کے امامت پکڑی, اور مسجد نبوی کو تب پتا چلا کہ امیر المومنین کے اوپر کوئی اسیسینیشن اٹمپٹ, کیونکہ قرات بدل گئی. عمر خطاب نے قرات کو چھوڑ دی, تب پتا چلا کہ کچھ واقعہ ہوا. یہ MI6 اور MI7 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں حکمران, ان کو کیسے سمجھاؤں کہ اللہ کا ماننے والا اپنی جب زندگی میں زندہ ہوتا ہے نا, تو وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیرر ہوتا ہے ایول کے خلاف, کیونکہ اس کے اندر کوئی ڈر نہیں ہوتا, وہ باقی ڈر پھیلاتا ہے آگے, پھر ہر شر کے آگے وہ سب سے بڑا ٹیرر ہوتا ہے. سوچیں, how is it that this sort of courage, how is it possible? I'll just tell you, it's a simple process. موت کا ڈر ختم کریں, اللہ کا ڈر خود ہی دل میں آ جائے گا کہ اللہ تیرے سے ملنے کے لیے وہ دروازہ کھلوانا ہے. نہیں تو اور بڑے دروازے ہیں, پہنچنا اللہ تک ہی ہے, مگر پھر وہ ان دروازوں میں ضلالت فرشتوں نے کہنا کہ جا تو نے کیا کر کے مرا یار, تجھے دکھائیں گے تیرا رب کیا, فکر نہ کر. مگر یہ راستے تو نے چنے, ان دروازوں سے تو نے ایگزٹ لینا تھا. تجھے نظر نہیں آتا اتنا بڑا دروازہ, بار بار تجھے ہر مولوی, ہر غیر مولوی, ہر حجابن, ہر ننگے سر کی عورت, ہر داڑھی والا, ہر کلین شیون, تجھے ایٹ لیسٹ ایک بات پہ متفق تھا کہ موت تجھے آنی ہے, اور اعلیٰ ترین موت کے مطلب مطالب کیا ہیں. آپ نے یہاں پہ تو بھٹو بھی شہید ہے, ضیاء بھی شہید ہے, اور شہید کے علاوہ تو ہر ایک کو ویسے ہی رٹوا دیے ان لوگوں نے. ہمیں تو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دروازہ رکھا ہوا ہے وہ کن کاموں کے اوپر, مرنے کے اوپر شہادت ہے. We are not going to, be telling each other false tales. So courage تبھی آئے گی جب وہن ختم ہوگا. وہن ختم ہوگا
اس کے بعد دیکھیں بائی پروڈکٹ ہوتا ہے, خدا کی قسم بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. لوگ ویسے ہی آپ کے پیچھے پل پڑتے ہیں, آپ کے اندھا دھند فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیکاز یہ انسٹنکٹیو بہیویئر ہے. یہ بھی ہماری بیسک پرائمل سائیکالوجی ہے کہ ہم اپنے سیکیورٹی گارڈ کے پیچھے آ جاتے ہیں. یہ ہماری انسٹنکٹ ہے کہ جو طاقت ہے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لے گا. اور وہ کون ہوتا ہے؟ وہ بہادر بندہ ہوتا ہے. اتنا بڑا ایسٹ ہے کریج, مگر نہیں دینی. ہمیں چور و چکے قبول ہے اپنے بیٹوں میں بیٹیوں میں, کیا جی اپنی سروائیول کر لیتے ہیں, مگر بہادر بچے نہیں قبول. حالانکہ ہم جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اپنے بچوں کو بھی بہادر بندے کے پیچھے کھڑا کرتے ہیں. جتنا مرضی بڑا بزنس مین ہو, میرے بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ رہا ہے, نہیں بھائی کیا پتا کس طرح کا چور ہے تو, جری اور بہادر آدمی, ہاں جی چلا میرے بچوں کو, میں گھر پہ نہیں ہوں تو محافظ ہے. یہ بیسک انسٹنکٹ ہے ہماری. سگا بھائی بھی اگر بزدل ہوگا, میں نہیں کہوں گا یار میرے دیکھیں گھر پہ کیا مسئلہ ہوا ہے. دور کا بھی دوست ہوگا مگر بہادر ہوگا, کہوں گا یار دیکھیں میں تو نہیں ہوں اس ملک میں, جا کے دیکھ میرے بچوں کو کوئی خیریت ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا. We are naturally attracted towards reliance on the courageous man, and then comes the righteousness. Righteousness تو آتی تھا بھائی جب ایک بندہ باہمت ہوتا ہے, ورنہ بزدل بندہ کیسے righteous ہو ہی نہیں سکتا نا. They are not correlative. So I am just going to tell you one attribute right now because مجھے پتا ہے نا اس کا کاز کیا ہے. واہن کے اندر سینٹر میں بیٹھے ہیں, واہن کے اندر. ہم پاکستان میں نہیں بیٹھے ہیں, واہن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم انڈیا میں نہیں بیٹھے, واہن میں بیٹھے ہیں. ہم